بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیر کھایا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی جگہ ناپسند تھی؟ جواب: بازار۔ سوال: میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ جواب: عمل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل، 2 تو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کی دولت لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 4 بار۔ سوال: کون سا گوشت کھانا حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے؟ جواب: قربانی کا گوشت۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: 11 بیویاں تھیں۔ سوال: یہ بتائیں کہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ جواب: غلاموں میں سب سے پہلے ایمان حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ لائے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: 7 دروازے ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ سوال: کس نماز کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ سوال: قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام ہے؟ جواب: سورۃ المجادلہ۔ سوال: حدیث کے مطابق کون سی چیز ہے جس سے برائی کو مٹایا جا سکتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے، آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایمان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ سوال:
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور سورہ یاسین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی دعا کو ملائکہ فرشتوں کی دعا کی مانند قرار دیا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ سوال: حدیث پاک کے مطابق وہ کون لوگ ہیں جو زیادہ جنت میں جائیں گے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتنی صورتیں ہیں جو انسان کو کافی ہو جاتی ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غم اور پریشانی کو خوشی میں بدلنے کے لیے کیا طریقہ ارشاد فرمایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1 خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسوؤں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ جواب: شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ سوال: حدیث پاک کے مطابق کون سی 3 چیزیں اگر کوئی دے تو قبول کرنے کا حکم ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 تکیہ، نمبر 3 دودھ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ کیا ہے؟ جواب: جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھے گا، اس کا دل جلد نماز کی طرف ہو جائے گا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بڑی بیماری سے بچنے کا کون سا طریقہ ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے تو اسے کوئی بڑی بیماری نہ پہنچے گی۔ سوال: یہ بتائیں کہ حدیث پاک کے مطابق قبر کا عذاب اکثر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے،
یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ سوال: حدیث پاک کے مطابق اگر منزل پر جلد پہنچنا ہو تو کس وقت سفر کرنا چاہیے؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں سفر کیا کرو، زمین رات میں لپٹتی ہے، یعنی جلدی مسافت طے ہوتی ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن کس شخص کو قرار دیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ سوال: قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے؟ جواب: سورۃ المجادلہ۔ سوال: حدیث کے مطابق وہ کون سی چیز ہے جس سے برائی کو مٹایا جا سکتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے، آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں کون سی چیز مشترک ہے؟ جواب: اسلام۔ سوال: ہر انسان کے ساتھ نیک اور بد اعمال لکھنے والے دو فرشتے ہوتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: کرامن کاتبین۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ذوالنون اور صاحب الحوت کس کا لقب ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا۔ سوال: کون سے صحابی شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کو لے کر 80,000 فرشتے اترے تھے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو۔ سوال: قرآن کریم میں کتنے انبیاء کرام کے نام مذکور ہیں؟ جواب: 24 انبیاء کرام کے۔ سوال: بنی اسرائیل کی مانگ پر اللہ تعالیٰ نے کون سی سبزیاں پیدا کیں؟ جواب: 3 سبزیاں پیدا کیں، ساگ، ککڑی اور پیاز۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کتنی سبزیوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: 4 سبزیوں کا ذکر آیا ہے، ساگ، ککڑی، لہسن اور پیاز۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی ہجرتیں ہوئیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 ہجرتیں ہوئیں جن کے نام یہ ہیں: ہجرت حبشہ اولیٰ یعنی حبشہ کی طرف ہجرت پہلی بار، ہجرت حبشہ ثانیہ یعنی حبشہ کی طرف دوسری بار ہجرت، 3 ہجرت مدینہ یعنی مدینہ کی طرف ہجرت۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نبی کے جنازے کے ساتھ 40,000 علماء تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو کتنی رکعت نماز پڑھائی؟ جواب: 2 رکعت۔ سوال: حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب: رمی کہلاتا ہے۔ سوال: کون سا ملک انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے؟
جواب فلسطین۔ سوال، نماز کے دوران ہوا خارج ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، نماز ضائع ہونے کی علامت ہے۔ نماز کے دوران اگر ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسے شخص پر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا لازم ہوگا۔ لہٰذا تنہا نماز ادا کر رہا ہو یا جماعت، بہر صورت اسے چاہیے کہ ہوا خارج ہوتے ہی وضو کے لیے چلا جائے۔ بے وضو حالت میں نماز کے ارکان ادا نہ کرے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر ہوا خارج ہونے کا تقاضا ہو تو ہوا کو بامشقت روک کر نماز مکمل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز قضا کرنے کی بجائے ہوا کو قابو کر کے نماز مکمل کرنا بہتر ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی محمد قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب، 4 بار۔ سوال، انسان کی کون سی چیز بڑھ جانے سے اس کی پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں؟ جواب، گناہ بڑھ جانے سے۔ سوال، کس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا حرام ہے؟ جواب، حرام کام کرتے ہوئے۔ سوال، کس انسان سے ملنے جانے والے کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب، مریض کی عیادت کے لیے اس سے ملنے جانا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ بستر پر کھانا کھانے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب، بے برکتی آتی ہے۔ سوال، قرآن مجید میں لالچی انسان کی مثال کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب، کتے سے۔ سوال، حجر اسود کو نصب کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب، 35 سال۔ سوال، یہ بتائیں کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو جنات کو دیکھ سکتی ہے؟ جواب، جانور۔ سوال، قرآن مجید نے کھانے کی سب سے اعلیٰ چیز کس کو کہا ہے؟ جواب، شہد کو۔ سوال، اونچی آواز میں بات کرنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ جواب، بے صبری ہوتی ہے۔ سوال، وہ کس رات کی عبادت ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے؟ جواب، شب قدر کی عبادت۔ سوال، کون سی چیز ہے جو جسم کو مضبوط کرتی ہے؟ جواب، غسل کرنا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کو گرا دینے کا حکم فرمایا تھا؟ جواب، غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ضرار کو گرا دینے کا حکم دیا جو منافقین کی سازشوں کا مرکز تھی۔ سوال، وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا رکوع مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب، سورۃ المزمل۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب، نیک بیوی۔ سوال، گھر میں کس جگہ رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جواب، باتھ روم میں جا کر رونے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ باتھ روم میں رونے سے انسان کے جسم میں شیاطین داخل ہو سکتے ہیں۔ سوال، بتائیے کہ رزق کو کون سی چیز آپ کی طرف کھینچ کر لاتی ہے؟ جواب، کثرت سے استغفار کرنا۔ سوال،
حدیث پاک کے مطابق پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم رہے گا؟ جواب، حضرت سیدنا انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ سوال، جوانی میں سر کے بال سفید ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، جوانی میں سر کے بال سفید ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ اکثر جینیاتی عوامل، ماحولیاتی دباؤ، غذائیت کی کمی یا صحت کے مسائل کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگوں کے بالوں کا گرنا خاندانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بالوں کا گرنا نظر بد اور جادو کی علامت بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا خود کو ہمیشہ دین کے قریب رکھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ سوال، یہ بتائیں کہ ظاہری حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارا تھا؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ کس ملک میں قرآن مجید پر پابندی ہے؟ جواب، نارتھ کوریا۔